یکم محرم کو یہ ایک آیت کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، پورا سال پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج محرم الحرام کا پہلا دن ہے اور اسی دن سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، رحمت، شفقت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے، جو عظمت حاصل ہے، جو مقام و مرتبہ ملا ہے، آپ اس کو سن کر حیران ہو جاؤ گے کہ یہ مہینہ اللہ کو کتنا محبوب ہے، اور اس مہینے میں جب ایک انسان نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جب اللہ کو یہ مہینہ محبوب ہے، اس مہینے کا ہر عمل محبوب ہے، تو کیوں نہ ہم اس مہینے میں ایسے اعمال کریں، ایسے وظائف کرے کہ اس کے کرنے سے پورا سال ہمارے لیے راحت اور سکون کا سبب بن جائے، ہمارے مشکلات ختم ہو جائے، ہماری مصیبتیں ختم ہو جائے، ہماری حاجتیں، ہماری مرادیں پوری ہو جائے۔ آج میں جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ پورا سال مصیبتوں سے محفوظ رہو گے، کیونکہ یہ عمل میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک نسخہ ہے۔ انہوں نے اس عمل کو کر کے مجرب پایا ہے، تو آپ بھی اس کو کر لیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آئیے آج کی اس ویڈیو میں محرم الحرام کی کچھ فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ محرم اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے، اسے محرم الحرام بھی کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو انتہائی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے یہ احترام جاری رکھا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے میں روزے رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، رجب۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے، اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے، تو اس میں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا پڑھ سکتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے۔ بہترین درود ابراہیمی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ وظیفہ اس طرح ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 113 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ یہ آپ کے پاس پورا سال پڑا رہے گا، آپ پورا سال مصائب اور تکالیف سے محفوظ رہو گے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔
رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہماری تمام ہماری ضرورتوں، ہماری حاجات کو اور ہماری مرادوں کو پورا فرما دے، ہمارے مشکلات کو حل فرما دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں ان کو ختم فرما دے، آمین یا رب العالمین۔